السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محبت بوجھ نہیں بائی سلمیٰ خان پارٹ 8۔ وہ کتنی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا، آج اس کے اوپر قیامت ٹوٹی تھی، اس سے اس کی محبت چھین لی گئی تھی، اسے نایاب چھین لی گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں وہاں کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ میرے سارے کزنس میں سے سب سے فیوریٹ ہے، آپ تو بہت ہینڈسم ہو گئے ہیں، لڑکیاں تو مرتی ہوں گی آپ پہ۔ وہ نایاب کے الفاظ اس کے ذہن میں کسی گہری سوچ کی طرح گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں دعائیں قسمت بدل سکتی ہے، مگر اس بات سے شازین فیاض حسین کا ایمان اٹھ گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے نایاب ملتی، اس نے تو سچے دل سے اسے مانگا تھا، اس نے تو اسے حلال طریقے سے اپنا بنانا چاہا، مگر دیکھو قسمت نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ لیکن وہ تھی کہاں، کس حال میں تھی، کہاں گئی، کیوں گئی، کیا ہوا؟ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہے، محبوب اگر بے وفائی کر دے تب بھی اسی کے ہی گن گاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں وہی دھوکہ دیتے ہیں، اور بے وفا محبوب سے نفرت کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محبت دوسری بار ہو سکتی ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ سچی محبت انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، اور اس انسان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، چاہے اس سے 1000 گنا بہتر ہی کیوں نہ شخص آپ کی زندگی میں آ جائے، اس شخص کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ جیسے شازین کے دل میں نایاب کی محبت کوئی انیا ختم نہیں کر سکتی۔ انیا، وہ انیا جس کا اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، وہ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کی بیوی کی حیثیت سے اب رہے گی۔ اس نے ایک ایک چیز نایاب کی پسند کی اپنے کمرے میں رکھی تھی، مگر ان سب چیزوں پر اب کیا انیا کا حق تھا؟ کیا حق اتنی آسانی سے ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ اور شازین فیاض حسین کا دماغ پھٹ رہا تھا، اور اگر اسی وقت اس کے کمرے پر نظر ڈالی جائے تو انیا اپنے موبائل میں لگی فیس بک پر کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری دنیا سے بے خبر تھی، اس کی بلا سے نایاب مر جائے اس کو کیا فرق پڑنا تھا؟ البتہ وہ جس کی بیوی بننا چاہتی تھی اس کی ہی بیوی کی بھابھی بن گئی۔ لیکن انیا نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہیرا سے بدلہ ضرور لے گی، وہ اسے زر کے ساتھ خوش تو نہیں رہنے دے گی۔ اور وہ انہی سوچوں میں اس گھر میں دو لوگ الگ ہی کیفیت میں موجود تھے، ایک دل ٹوٹنے کی کیفیت میں تھا تو دوسری بدلے کی کیفیت میں۔ اگر تھوڑے ہی دور عدنان صاحب کے گھر کے اندر دیکھا جائے تو روحان میرال کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا۔ ان سب کو لگا تھا کہ شاید میرال پہلے ہی گھر واپس آ گئی ہے، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اسما بیگم روئے جا رہی تھی، اور عدنان فکر مند ہو کر سب سے فون پر معلوم کر رہے تھے۔ روحان گھر کو 2-3 بار مکمل دیکھ چکا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ بابا وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں تھی، اور جب نایاب آپی کا پتہ چلا تو وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اگر وہ وہاں نہیں تھی تو کہاں گئی؟ اور اسی وقت ان کے موبائل پر ایک میسج جگمگایا۔ اسما بیگم ویسے ہی روئے جا رہی تھی، عدنان صاحب نے موبائل اٹھا کر میسج جیسے ہی اوپن کیا، ان کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی جیسے کسی نے کھینچ لی ہو۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، بالکل سفید۔ ان کے سامنے جو تصویر تھی وہ اس کا جو منظر تھا وہ عدنان صاحب کے اوپر بجلیاں گرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس تصویر کو دیکھتے رہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے۔ ان کا چہرہ سفید پڑتا دیکھ اسما بیگم آگے بڑھی۔ عدنان، کیا ہوا ہے؟ پتہ چلا میری بچی کا؟ عدنان کچھ نہ بولے، وہ ان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ تم وہاں دوسرے کی بیٹی کے بھاگنے کا لطف اٹھا رہی تھی، یہاں تمہاری بیٹی بھاگ گئی۔ لفظ تھے یا کوئی انگارے، ان کو لگا کسی نے گرم تیل ان کے سر پر ڈال دیا ہو۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میری بچی نہیں بھاگ سکتی، اور ہرگز میری بچی کا مقابلہ اس بھگوڑی لڑکی سے مت کرے، وہ چلائی تھی، مگر عدنان صاحب نے ایک دم انہیں پیچھے ہٹایا اور موبائل پر کسی کا نمبر ملانے لگے۔ قبر کا انتظام کرو، آج ملک زیاد کے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ اور ہاں، آگے بولتے ہوئے وہ رکے۔ روحان سیڑھیوں پر کھڑا سب سن چکا تھا، اس سے ان باتوں پر یقین نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی بہن کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اسما بیگم ویسے ہی سفید چہرہ لے کر کھڑی ہوئی تھی، اور عدنان صاحب کے اگلے الفاظ نے وہاں پر کھڑے دونوں وجود کو پتھر کر دیا تھا۔ 2 قبریں تیار کرنا، ایک اس کی بیٹی کی اور ایک میری بیٹی کی۔ اسما بیگم
بیٹے کی اور ایک میری بیٹی کی۔ اسما بیگم بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عدنان، وہ جب بولی تو ان کی آواز کسی کھائی سے آ رہی تھی۔ یہ نہیں کر سکتے آپ، وہ بیٹی ہے آپ کی، آپ نہیں کر سکتے یہ۔ وہ باقاعدہ اب زور زور سے چلا کے بول رہی تھی۔ گھر کے ملازموں دروازوں کے پیچھے سے ساری آوازیں صحیح سے سن رہے تھے۔ گھر کے ملازم دروازوں کے پیچھے سے ساری آوازیں صحیح سے سن رہے تھے، لیکن وہاں فکر کس کو تھی؟ یہ دیکھو تم، یہ گاڑی ملک زیاد والوں کی ہے، اس کے بیٹے کی دوسری گاڑی، اور تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بول رہے تھے۔ وہ تصویر ان کے سامنے کر کے ایک ایک لفظ سختی سے ادا کر رہے تھے۔ اس تصویر کا منظر کچھ یوں تھا کہ گاڑی میں میرال پچھلی سیٹ پر ماتھا ٹکائے، آنکھیں بند کیے، یہ بیک سیٹ کا سہارا لے کر سوئی ہوئی تھی۔ بظاہر دور سے دیکھنے پر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر بیٹھی ہے، مگر حقیقت تو الگ تھی۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتے یہ، آپ اسے لے کر آئے، ہم سمجھائیں گے اسے، اس نے ثابت کر دیا کہ وہ تمہاری بیٹی ہے۔ ابھی اسما بیگم کچھ بولتی کہ عدنان صاحب کے سخت الفاظ ان کے کانوں میں گونجے۔ تم نے اس کی تربیت اپنی طرح کی ہے، اور وہ بے یقینی سے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے نہیں پتا؟ تم تو وہ ہو جو پیسوں کے لیے اپنی اولاد تک کو چھوڑنے کو تیار تھی، اور اسما بیگم وہاں نمک کا مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ تم نے میرے بزنس پارٹنرز کو یہ آفر دی کہ اگر وہ تم سے شادی کرے تو تم اس کے لیے ہم سب کو چھوڑ دو گی۔ وہ تمہیں مہنگے مہنگے تحفے دیتا تھا، اور تم اس کی دولت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ اپنی اولاد کو چھوڑنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اور آج دیکھو کیا ڈرامے کر رہی ہو میرے سامنے کہ اپنی اولاد بڑی پیاری ہے تمہیں۔ وہ کچھ بھی نہ بول پائی، بول تو وہ پیچھے روحان بھی نہیں پایا۔ وہ اپنے باپ کو روکنا چاہتا تھا، مگر جو انکشافات اس کے سامنے ہو رہے تھے وہ اس کی روح کھینچ رہے تھے۔ تم اس کے ساتھ آگے بولتے ہوئے وہ رکے۔ اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ وہ میری بیٹی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اسما عباسی کہ وہ میری بیٹی ہے؟ اسما بیگم کو کسی نے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے تم جیسی عورت پر پہلے دن سے بھروسہ نہیں تھا، جو کبھی اپنے گھر والوں کی نہیں ہو پائی۔ جس بھائی نے باپ کی طرح پالا، اس کو منہ پر تھپڑ مار کر تم میرے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ جس بہن نے تمہیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اسی کو ہی دن رات تم مرنے کی بد دعائیں دیتی ہو۔ اسما عباسی، جب تم اپنے خاندان کی نہیں ہو سکی تو تم میری کیا ہوگی؟ آج اس گھر پر قیامت کی رات تھی۔ اسما بیگم کو لگا کہ راز دفن ہو جاتے ہیں اور دفن کی ہوئی چیزیں باہر نہیں آتی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ دفن صرف جسم ہوتے ہیں، روحیں نہیں۔ جن رازوں کو وہ دفن کر چکی تھی آج وہ ان کے سامنے کھل رہے تھے۔ مجھے بس ایک چیز کا یقین ہے کہ روحان میرا بیٹا ہے، تم جانتی ہو؟ وہ دونوں ہاتھ بازو پر باندھے ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بولے۔ میں نے روحان کا DNA ٹیسٹ کروایا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ مجھے کبھی بھی انیا یا میرال سے کوئی محبت نہیں تھی، میری صرف ایک اولاد ہے اور وہ روحان ہے۔ اور وہ جو لڑکی میرے منہ پر کالک پھیر کر بھاگ گئی ہے، اس سے تو میں زندہ دفن کر دوں گا، چاہے وہ میرے ساتھ آ جائے واپس، اسے کندھوں پر خود چھوڑ کر آؤں گا۔ وہ آنکھوں میں آگ لیے باہر کی جانب بڑھ گئے، اور اس گھر میں وہ دو وجود پیچھے کھڑے رہ گئے۔ ان دونوں پر قیامت ٹوٹی تھی، ایک کے راز فاش ہونے پر اور دوسرے کو راز جاننے پر۔ اب روحان کو وقت سے پہلے بڑا ہونا تھا، وہ بڑا تھا، لیکن اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ گھر کا سب سے بڑا ہے۔ بابا، میں کہتا ہوں، صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اسے اپنے گھر چھوڑ کر آئیے گا، رات کے اس وقت اسے گھر لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سفیان اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے بول رہا تھا۔ زیاد صاحب کافی دیر سے خاموش تھے، اور ان کی یہ خاموشی وہاں بیٹھے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی۔ نور کیسی ہے؟ کافی دیر بعد بولے، تو بس اتنا ہی۔ سلطانہ بیگم نے انہیں نور کی خیریت سے ہے کہہ کر غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ زیاد صاحب جب بھی خاموش ہوتے ہیں تو کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوتے تھے، اور سلطانہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ کچھ فیصلہ کر چکے ہیں۔ آپ عدنان کو جانتی ہیں؟ سلطانہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ زیاد صاحب کسی زمانے میں عدنان صاحب کے دوست رہ چکے تھے، اور وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ عدنان صاحب کس طرح کے انسان ہے، اور وہ انسان عزت کے لیے اپنی اولاد کو سولی پر لٹکا بھی سکتا ہے۔ سلطانہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہاں پر بیٹھے ہر انسان جانتا تھا کہ وہ شخص اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ کل اگر ہم اسے وہاں چھوڑ کر آئیں گے تو وہ اسے زندہ چھوڑے گا؟ سوال پر سفیان چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر وہ ان کی بیٹی۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ سلطانہ بیگم نے بولنا شروع کیا۔ اگر ہم نے اسے وہاں چھوڑا تو اس کو چھوڑنے کے بعد
چھوڑنے کے کچھ پل بعد اس کی موت کی خبر ہمارے پاس آئے گی، اور اگر اسے پتہ چلا کہ وہ ہمارے گھر پہ تھی اور اس میں سفیان شامل ہے تو وہ آدمی اپنی آخری حد تک چلا جائے گا مگر دونوں کو قبر میں اتار کر ہی چھوڑے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی اور دروازے پر کھڑی اس لڑکی کو لگا کہ کسی نے یہ چھت اس کے سر پر اس کے اوپر گرا دی ہو۔ بابا ایسا نہیں کریں گے، آخر میں ان کی بیٹی ہوں۔ وہ نہیں، وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پھر کچھ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئی۔ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانتا، تم لوگ ایک بوجھ ہو میرے لیے، میں تم لوگوں سے صرف دکھاوا کرتا ہوں، میرا بس چلے تو ایک گولی سے تم سب کو اڑا دوں میں۔ اگر اس گھر میں میری اجازت کے بغیر ایک پاؤں بھی نکالا اس گھر سے میری اجازت کے بغیر ایک پاؤں بھی نکالا تو تمہاری لاش کو قبر تک نصیب نہیں کروں گا میں۔ اور جب عدنان صاحب کی وہ باتیں اس کے ذہن میں آئی، اس کا جسم کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ بے رحم ہے، لیکن کیا وہ اسے مار سکتا تھا؟ کیا وہ بغیر اس کی بات سنے اسے سزا سنا سکتا تھا؟ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی کیا قصوروار ٹھہرائی جائے گی؟ وہ لڑکی اسی دروازے پر کھڑی سوچوں میں کسی اور دنیا میں ہی پہنچ گئی تھی۔ زیاد صاحب یوں ہی خاموش رہے۔ کچھ پل بعد انہوں نے چند الفاظ ادا کیے جو وہاں پر جس انسان کے کان میں گئے، کچھ پل کے لیے تو وہ انسان ٹھہر ہی گیا تھا۔ سفیان، آدھے گھنٹے میں مجھے یہاں پر قاضی اور گواہ چاہیے، اور ابھی اسی 30 منٹ میں تمہارا اور میرال کا نکاح ہوگا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکے تھے۔ وہ اس سے پوچھ نہیں رہے تھے بلکہ اسے بتا رہے تھے، اور وہ سن ہو گیا تھا۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ ابھی ایک خبر اس کے اوپر بجلی کی طرح گری تھی۔ ابھی وہ اسی خبر کو ہی نہیں سنبھال پایا کہ ایک اور خبر، اور وہ وہیں اپنی جگہ ٹھہر سا گیا۔ سلطانہ بیگم زیاد صاحب کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ ان لوگوں کو بدلہ لینا تھا تو فہیم عباسی سے، نہ کہ میرال سے، اور وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بچی گھر واپس گئی تو عدنان صاحب اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور اس بچی پر یہ مصیبت سفیان کی وجہ سے آئی تھی، اور اگر اس بچی کو بچانا تھا تو یہی راستہ تھا، کیونکہ اگر وہ بغیر کسی رشتے کے اسے یہاں رکھنا چاہے یا عدنان صاحب سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے، لیکن اگر وہ سفیان کی بیوی بن گئی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ملک زیاد کی بہو پر انگلی بھی اٹھائے اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی بہو کو کوئی گھر سے لے جا سکے۔ میرال سن چکی تھی سب کچھ۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا اس کے پاس کوئی راستہ بچا تھا؟ اپنے باپ کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، کیا یہی راستہ تھا؟ لیکن کیا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے اس کا باپ اس کو مارنے کی منزل تک پہنچ چکا تھا؟ کیا وہ اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ سلطانہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، ایک ہاتھ لاٹھی پر رکھے کسی ملکہ کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر میرال کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن دروازے پر ہی اسے کھڑا پا کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو بیٹی، تم ہماری بچی کی طرح ہو اور عدنان کو ہم جانتے ہیں، تمہارے پاس یہی راستہ ہے۔ سلطانہ بیگم کو معلوم تھا کہ زیادہ سمجھانے پر بھی اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا تو وہ بدلے گی نہیں، تو انہوں نے نہ اپنا وقت ضائع کرنا بہتر سمجھا نہ اس کا۔ وہ ویسے ہی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مڑنے لگی تھی کہ جب میرال کی آواز ان کے کانوں تک آئی، میں تیار ہوں۔ سلطانہ بیگم وہیں ٹھہر گئی۔ ملک زیاد اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی کو فون ملانے گئے تھے، اور سفیان اس کا کیا، وہ تو اپنی جگہ ہی بیٹھا رہا، اور جب میرال کے الفاظ اس کے کانوں تک آئے تو اس کو اپنی روح کٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا محبت اتنی آسانی سے چھن جاتی ہے؟ اگر محبت کا دور جانا اتنا آسان ہوتا ہے تو لوگ محبت کرتے کیوں ہے؟ لیکن شاید انسان کا دل پر اختیار نہیں ہوتا، اسے تو کبھی کوئی چیز بھی پسند آ جاتی ہے، جیسے سفیان زیاد ملک کو نایا فہیم عباسی پسند آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فہیم، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے… وہ بولتے ہوئے رکی۔ وہ لڑکی شرماتے ہوئے اپنا چہرہ نیچے جھکا چکی تھی۔ آخر مشرقی لڑکیاں اپنا چہرہ ان باتوں پر جھکا ہی لیتی تھی۔ فہیم صاحب کی نظریں صرف اس لڑکی پر مرکوز تھی۔ میں آپ کے لیے کیا جذبات رکھتی ہوں آپ جانتے ہیں، اور ہماری فیملی چاہتی ہے کہ ہم شادی… وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر سکی جب فہیم صاحب کی آواز آئی، فریال تم بہت اچھی ہو، دل کی صاف، سب کے لیے اچھا سوچنے والی، لیکن ایک انسان جیسی بیوی کی خواہش کرتا ہے، تم بالکل ویسی ہو، لیکن مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، میں تمہارے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن فریال محبت زبردستی نہیں کی جاتی۔ زندگی میں محبت ایک بار ہوتی ہے، اگلی بار صرف مجبوری ہوتی ہے، اور وہ ایک بار کی محبت میں کر چکا ہوں۔ فریال وہاں نمک کا مجسمہ بن چکی تھی جو بس ابھی ہی گھلنے والی تھی۔
اسے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر گرم ابلتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ بس ساکت انہیں دیکھے گئی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ اس وقت فریال ملک کو لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہی۔ اس رشتے کے ساتھ میری بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ تمہاری شادی کے ساتھ زائدہ اور زیاد کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں اپنے خاندان کے لیے اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن میں مر جاؤں گا۔ راشدہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ تم تو بہت اچھی ہو نا، مجھے زندگی دے دو، شادی سے انکار کر دو۔ فریال کچھ نہیں سن رہی تھی۔ جس کو ٹوٹ کر چاہا وہ آج اس کے سامنے بیٹھ کر اظہار محبت کر رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ فریال نہیں بلکہ کوئی اور تھی۔ ابھی فہیم صاحب کچھ بولتے کہ ان کے موبائل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے کال اٹھا کر ہیلو کہا اور فریال سے اختتامی کلمات ادا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن وہ لڑکی وہاں بیٹھی رہ گئی۔ اور آپ ہمیشہ ایسا کیوں کرتے ہیں فہیم؟ کافی دیر بعد بولی تو اسے اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہر بار اپنی طرف کی بات کرتے ہیں اور میری سنے بغیر چلے جاتے ہیں۔ مجھ میں کیا کمی تھی فہیم؟ آپ نے کہا کہ میں آپ کو زندہ رکھوں، لیکن میں مر جاؤں گی اور میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں جینا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ فہیم، میں مر جاؤں گی۔ وہ وہاں پر بیٹھے آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سامنے کوئی بھی نہیں بیٹھا، کوئی بھی نہیں سن رہا، لیکن پھر بھی وہ دیوانہ وار بولے جا رہی تھی۔ محبت بوجھ نہیں ہوتی، لیکن محبت ہمیں جھکا دیتی ہے، بالکل بوجھ کی طرح۔ کافی دیر فریال ملک وہیں سن سی بیٹھی رہی۔ کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس بولنے کو۔ آج تو اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کا وقت شروع ہوا۔ ہر طرف سوئے لوگوں کو مؤذن نیکی کی طرف بلا رہا تھا۔ قسمت والے تو وہ تھے جو اپنے بستر چھوڑ کر اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نماز کی تیاری کر رہے تھے، اور بہت سے لوگ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے غفلت کی نیند سوئے رہے۔ اگر عباسی ہاؤس میں دیکھا جائے تو اس وقت راشدہ بیگم جہاں نماز پہ بیٹھی اپنی بیٹی اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ نایاب جہاں بھی ہو، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو اور جلدی واپس آ جائے۔ اور دوسری طرف اگر ابراہیم کے کمرے کا منظر دیکھا جائے تو وہ رات بھر نہیں سویا تھا۔ اس کی جان سے عزیز بہن گھر سے غائب تھی اور وہ سکون سے اپنے بستر پر سوتا، یہ تو ناممکن تھا۔ زرنش بھی رات بھر کافی پریشان تھی۔ پھر اس نے نماز کے لیے نیت باندھی۔ عباسی ہاؤس میں کسی کو سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن نکلنے والی اور کچھ ہی دیر پہلے سفیان زندگی کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ وہ اپنی قسمت کے ہاتھوں ہار گیا۔ اس نے جس کی خواہش کی اس کی برعکس اسے کوئی اور ملا، اور یہی تو ملک خاندان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ جس کی خواہش کرتے اس کے برعکس انہیں کوئی اور عطا کیا جاتا۔ کچھ ہی دیر پہلے میرال اپنی زندگی اس شخص کے نام کر چکی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا۔ آج کی رات نے کافی لوگوں کی زندگیاں بدل دی تھیں، اور زندگی تو اس لڑکی کی بھی بدلی تھی جو اسی اسٹور روم میں اور رو رو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کسی نے چھین ہی لی تھی۔ اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی جب دروازہ کھلا۔ کسی شخص کے جوتوں کی چاپ اسے صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسی جوتوں کی چاپ کو تو کروڑوں کی آبادی میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا، ویسے ہی اپنا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ آیا، 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، 4 قدم، اور اب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ زمین پر ویسے ہی بیٹھی رہی اور وہ شخص اب اس کے بالکل سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ ایسی ہماری جان نایاب ہے، ایسی ہماری جان نایاب۔ اور نایاب کو یہ الفاظ کسی چھری کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ کسی نے اس کے دل میں چھریاں چلائی ہو، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی یہ الفاظ اس کے لیے مرہم بنا کرتے تھے، لیکن آج اسے تکلیف دے رہے تھے۔ ذوحان کافی دیر بعد اس نے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی درد تھا۔ ذوحان کچھ پل کے لیے تو نفرت سب کچھ بھول گیا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹا دی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اگر کچھ دیر اور اسے ایسے ہی دیکھے گا تو اس سے نایاب فہیم عباسی سے پھر سے محبت ہو جائے گی۔ اگر وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا تو محبت نفرت پر حاوی ہو جائے گی، اور یہی تو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ویسے ہی اپنی نظریں گھما کر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تم نے تو مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تم میرا انتظار کرو گے۔ اس کی آواز میں درد تھا، التجا، مایوسی، بے بسی، کیا نہیں تھا اس کی آواز میں۔ آخر ان 12 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا کہ تمہاری محبت نفرت نے؟ مجھے دیکھو ذوحان مصطفیٰ،
میں نایاب ہوں، تمہاری نایاب، جس سے تم محبت کے دعوے کرتے تھے۔ تم کیسے کر سکتے ہو یہ؟ میں نے تمہارے لیے سب چھوڑا، پر تم مجھے یہاں اس اسٹور روم میں چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ میں کیا کوئی پرانا کچرا ہوں جسے تم یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنا شروع ہو گئے۔ وہ ویسے ہی اپنی نظریں گھما کر اس کی آواز سنتا رہا۔ آخر کیوں ذوحان مصطفیٰ، کیوں کیا تم نے یہ؟ اور اگلے ہی پل ذوحان اسے کونیوں سے پکڑ کر پاؤں پر کھڑا کر چکا تھا۔ اسے گھسیٹنے والے انداز میں لے جانے لگا۔ وہ پیچھے چلاتی رہ گئی، لیکن اسے سن کون رہا تھا؟ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے باہر رکا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ ذوحان آگے بڑھا، دروازہ کھلتا گیا۔ کھلتے کھلتے دروازے کے عین سامنے بستر پر ایک وجود لیٹا ہوا تھا۔ نایاب اس وجود کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ اس وجود کے آس پاس مشینیں لگی ہوئی تھی، جس سے محسوس ہوتا ہو کہ وہ وجود صرف اس مشینوں کے سہارے زندہ ہے۔ ذوحان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال تک آیا تھا، اور اگلے پل ذوحان نے بے دردی سے اس آنسو کو صاف کیا۔ آہ نایاب فہیم عباسی، تم نے مجھ سے کہا نا کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں۔ میں نے تمہیں اس حال میں یہاں پہ کیوں چھوڑا؟ تو یہ دیکھو، آج جس حال میں یہ موجود ہے، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری ماں آج آنکھوں سے محروم ہے، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری بہن دن رات جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری دوسری بہن سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے لگی ہے، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میرے خاندان کو تباہ فہیم عباسی نے کیا ہے، اور اب میں اسے بتاؤں گا کہ تباہی ہوتی کیا ہے۔ جس طرح اس نے میرا خاندان تباہ کر دیا، میں اس کی نسل برباد کر دوں گا۔ اس سے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں تم سے نفرت کیوں کرتا ہوں؟ وہ اس کو دیوار سے لگا چکا تھا، آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمائی ہوئی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں ڈر تھا، افسوس تھا، آنسو تھے، محبت تھی، اور دوسرے کی آنکھوں میں نفرت تھی، جلن تھی، سب کو جلا کے راکھ کر دینے کی آگ تھی۔ 12 سال پہلے میں نے تمہیں روکا تھا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مگر تم گئی۔ میں نے تم سے منت کی تھی، نایاب منت، لیکن تم نہیں رکی۔ تمہیں تمہارا کریئر زیادہ ضروری تھا، اور مجھے تم۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو پہلی بار نشے کی حالت میں دیکھ کر آئے۔ ذوحان کے دل کے اندر درد ہو رہا تھا، مگر اسے بولنا تھا، اسے آج سب کچھ بولنا تھا۔ تم ہر جگہ مجھے نظر آتی تھی، میں پاگل ہو گیا تھا تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہاری محبت کے لیے، تمہارے لیے، لیکن تم نہیں تھی۔ میں نشہ کرنا شروع ہو گیا تمہیں بھولنے کے لیے۔ اس نے اپنی گرفت اور سخت کر لی۔ وہ ویسے ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذوحان، اس نے کچھ بولنا چاہا، مگر ذوحان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروایا۔ آج میرا دن ہے نایاب فہیم عباسی، آج میں بولوں گا، تم سنو گی۔ مجھے اس دن پر افسوس ہے جس دن میں تم سے ملا، جب مجھے تم سے محبت ہوئی۔ اگر اس دن مجھے موت آ جاتی تو آج میرا خاندان نارمل زندگی جی رہا ہوتا، سب خوش ہوتے، مگر نایاب تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ اور اگلے ہی پل اس نے زوردار مکہ نایاب کے پیچھے کانچ کے شیشے پر۔ کانچ کرچی کرچی ہو چکا تھا، اس کے ہاتھوں سے اب خون ٹپ ٹپ نکل رہا تھا۔ سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، اسی لیے آواز باہر نہیں گئی۔ نایاب نے ایک چیخ ماری تھی، وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ ذوحان نے اسے خود سے دور ہٹایا۔ مجھے تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے، اور یہی نفرت اب تم دن رات سہو گی۔ وہ تیش میں کہہ کر اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں پکڑ کے اسے دور کمرے میں پھینک چکا تھا۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا، لیکن جیل کتنی بھی صاف ستھری کیوں نہ ہو، تاخیر ہوتی وہ جیل اور قید ہی ہے۔ دوسری طرف ملک زیاد سے ملنا ہے، لیکن صاحب آپ نہیں مل سکتے ان سے۔ چوکیدار نے عدنان صاحب کو دروازے پر ہی روک لیا۔ میں جانتا ہوں وہ اندر ہے، اور اس کا بیٹا جس نے میری بیٹی کو بھگایا ہے، اسے بولو کہ میرے سامنے آ کر اعتراف جرم کرے، اور خود کو اور میری بیٹی کو میرے حوالے کرے۔ وہ ویسے ہی دروازے پر چلا رہے تھے جب گارڈ کے لینڈ لائن پر گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور فون اٹھا لیا۔ فون پر چند ہدایت دی جا رہی تھی۔ وہ سب سمجھ کر ہاں میں سر ہلا کر عدنان صاحب کو اندر جانے کا بول رہا تھا، اور وہ ایک قہردار نظر اس گارڈ پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر تو ان کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ لال جوڑے میں مرکوز ان کی بیٹی لال کلر کا دوپٹہ اپنے سر پر رکھے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر نظر مرال کے برابر میں کی جائے تو وہاں پر سفیان پرسکون ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا، یا پھر وہ ایک اچھا اداکار تھا۔
سلطانہ بیگم مرکزی صوفے پر ایک ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، جیسے کہ وہ بتا رہی ہو کہ یہ ان کی سلطنت ہے اور یہاں سلطانہ بیگم کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ عدنان، اتنے سالوں بعد کبھی ہماری یاد نہیں آئی کیا؟ ضیاء صاحب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ حالانکہ یہ مسکراہٹ طنزیہ تھی، یہ بات اچھی طریقے سے عدنان صاحب جانتے تھے۔ مجھے میری بیٹی اور یہ لڑکا دونوں چاہیے۔ وہ ویسے ہی کھڑے ہو کر جیسے اپنی خواہش بتا رہے تھے، مگر وہاں ان کی سننے والا کون تھا؟ میرال بس زمین پر ہی دیکھی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ان کے ساتھ گئی تو اس کی آنکھیں قبر میں ہی کھلے گی۔ اس نے سب فیصلہ قسمت پر چھوڑ کر بس تماشائی کی طرح سب سن رہی تھی۔ جب کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو عدنان صاحب آگے بڑھنے لگے، لیکن اگلی آواز پر ٹھہر گئے اور وہ آواز ملک زیاد کی تھی۔ عدنان، سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ تم بھول رہے ہو اس وقت تمہارے سامنے جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ میری بہو ہے، اور ملک زیاد کے گھر کی عورت پر کوئی زبردستی کرے یہ برداشت نہیں مجھے۔ ان کی آواز میں ایسا دبدبا تھا کہ کچھ پل کے لیے تو عدنان صاحب سن ہی رہ گئے۔ مجھے میری بیٹی چاہیے اور میں اسے لے کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ ویسے ہی آنکھوں میں آگ بھرے بول رہے تھے۔ تمہاری بیٹی؟ ہا 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 ہا! کیا تمہیں واقع میں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے؟ اگر تم اسے واقع میں اپنی بیٹی مانتے ہو تو اس کا DNA ٹیسٹ نہ کرواتے؟ تم تو وہ انسان ہو جسے اپنی بیوی پر تک بھروسہ نہیں، جسے اپنی اولاد بھی اپنی اولاد نہیں لگتی، اور جسے تم دل سے اپنی بیٹی مانتے نہیں، اس کو لینے آئے ہو۔ ضیاء صاحب کی آواز کم تھی لیکن آواز میں رعب تھا۔ کچھ پل کے لیے تو عدنان صاحب کچھ بول ہی نہ پائے۔ میرال نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ الفاظ اس کے دل میں درد کر رہے تھے۔ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، چونکہ اس سے تو ہم تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ سلطانہ بیگم ویسے ہی کرسی پر پرسکون ہو کر بول رہی تھی، البتہ میرال کے چہرے پر زخمی پن تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے پھاڑ کھا جانے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ کافی دیر وہاں پر خاموشی رہی، پھر عدنان صاحب کی آواز آئی۔ ویسے بھی میں اسے اپنی بیٹی نہیں مانتا، اور ایک بھاگی ہوئی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر لے جا کر اپنے منہ پر کالک نہیں مل سکتا، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میری صرف ایک اولاد ہے اور وہ روحان ہے۔ باقی یہ دونوں وہ آگے کچھ بولتے جب ضیاء صاحب نے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرال اور سفیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس مکے کے لیے تیار نہیں تھے، بہت مشکل سے اپنا توازن قائم رکھ کر کھڑے رہے، البتہ چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تم جس کے کردار کی بات کر رہے ہو تمہاری بیوی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہے ہو۔ اس موقع پر بیٹی کو سب سے زیادہ اپنے باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے باپ کے اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے، جو تم نے ختم کر دیا، گھٹیا آدمی۔ دفع ہو جاؤ اور آئندہ اپنی یہ گندی شکل لے کر میرے گھر پر مت آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ ملازم دروازوں پر چہرہ چھپائے سارا منظر دیکھ رہے تھے، اور عدنان صاحب دیکھ لوں گا سب کو یہ کہہ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ اور پیچھے وہ لڑکی جو کافی دیر سے اپنے آنسو روک رہی تھی، بالآخر اب وہ بہہ نکلے تھے، اور یہاں سے ہوئی ایک زبردستی رشتے کی شروعات۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر لیٹی ہوئی تھی، اس رات والے جوڑے میں ہی موجود، مگر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ کچھ پل ظر علی عباسی نے سامنے لیٹی لڑکی کو دیکھا، پھر چادر لے کر اس کے اوپر ڈالنے لگا۔ ہیرا کو اس کے ٹھنڈے ہاتھ اپنے چہرے پر محسوس ہوئے، وہ اس کے چہرے پر موجود بال ہٹانے کے ارادے سے آگے بڑھا تھا، مگر تب تک وہ اٹھ چکی تھی، اور ظر علی عباس نے اس وقت خود پر 100 لعنتیں بھیجی تھی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا، وہ بھی اپنی جگہ سے اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کب وہاں پر آیا۔ اس نے خود پر نظر ڈالی تو رات والے حلیے میں ہی موجود تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا چلا میں کل کیسے۔ وہ آگے کچھ بولتی ہے جب زر آگے سے بول پڑا، اٹھو، چینج کر لو اور ناشتہ کر لو، پھر ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر باہر کی طرف جانے لگا جب پیچھے سے ہیرا کی آواز آئی، آج سفید کلر کے کپڑے پہنوں؟ اور زر بے اختیار مڑا، آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت لا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر مرکوز تھی۔ وہ کچھ نہ بولا، لیکن ہیرا خوش ہو گئی، لیکن کیونکہ زر علی عباسی باہر جانے سے پہلے اور اس سوال کے درمیان اپنی پلکیں نیچے کر کے پھر اوپر اٹھائی تھی، اور ہماری زبان میں اسے ہاں کہتے ہیں، یعنی وہ کہہ کر گیا تھا ہاں پہن لو، اور اس ایک لمحے نے ہیرا کی ساری رات کی تکلیف دور کر دی۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی، وہ باتیں، وہ رویے، وہ تکلیف،
وہ سب کچھ بھول گئی تھی، یاد تو بس اتنا تھا کہ آج سفید کلر کے کپڑے پہننے ہیں، اور وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ راتیں خیالوں میں گزری، کچھ یادوں میں گزری۔ اذیت تو بہت زیادہ تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ تیرے پاس آ کر ان اذیتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ صبح کسی کی زندگی میں روشنی نہیں لائی تھی صبح کسی کی زندگی میں روشنی نہیں آئی تھی۔ وہ ویسے ہی اپنے بستر پر پڑی رہی، جب اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، مگر جس کی توقع تھی وہ نہیں تھا وہاں پر ایک تیس 24 سالہ لڑکی ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لے کر کھڑی تھی۔ نایاب نے اپنا چہرہ موڑ لیا، اور جس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی قریب آئی اور بیڈ کے قریب ایک ٹیبل رکھا تھا جس پر وہ ٹرے رکھ دی۔ میرا نام الف ہے اور میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ ویسے تو میری امی کرتی تھی، مگر انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو پھر ان کی جگہ میں آ گئی۔ نایاب ویسے ہی منہ موڑے بے دلی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ جب نایاب کے یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو وہ جانے لگی، ذوحان کہاں ہے؟ ابھی وہ باہر نکلی بھی نہیں تھی جب نایاب کی آواز اس کے کانوں تک آئی۔ وہ فوراً مڑی نایاب کے قریب آئی۔ ذوحان صاحب تو صبح ہی چلے گئے، اور تمہاری نظر میں صبح کیا ہوتی ہے؟ نایاب کے سوال پر وہ چونکی تھی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ ناشتہ کر کے جا چکے ہیں۔ میں جواب دیا نایاب نے محض۔ وہ لڑکی ویسے ہی مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سوال بہت سارے تھے اور جواب صرف ذوحان کے پاس تھے، سوائے اس کے پاس انتظار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس لڑکی کو ذوحان نے نایاب کو کھانا دینے کے لیے کہا تھا، اور اس کا مطلب کہ وہ پرواہ کرتا ہے اس کی۔ ذوحان مصطفیٰ، تمہارے دل پر صرف ایک لڑکی راج کرتی ہے، اور وہ ہے نایاب عباسی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے خفا ہو کہ میں چلی گئی۔ مجھے تم میں اور کریئر میں فیصلہ کرنا تھا، میں نے کریئر کو چنا۔ لیکن اس اذیت کو تم نہیں جان سکتے، جو اذیت میں نے وہاں ایک ایک پل گزاری ہے۔ محبوب سے جدا ہونا بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ اور میں نے وہ اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر یوں بات کر رہی تھی جیسے سامنے کوئی اس کو سن رہا ہے۔ اپنے سینے پر انگلی سے دستک دیتے ہوئے وہ سامنے شیشے پر نظر جما کر بول رہی تھی، میں نے ذوحان مصطفیٰ، میں نے اذیت سہی ہے۔ تم مجھے آزمانا چاہتے ہو، لیکن میں اس دن کے لیے تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے نفرت کرو گے، لیکن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نایاب عباسی کرے گی، کیونکہ تمہاری زبان تو جھوٹ بول سکتی ہے، تمہاری آنکھیں نہیں۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور تمہارے دل میں صرف ایک لڑکی رہتی ہے، اور وہ میں ہوں، صرف میں۔ وہ ویسے ہی اپنے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ سجا کر بول رہی تھی۔ اگلے ہی پل جو کچھ دیر پہلے الف ناشتہ رکھ کے گئی تھی، اس میں فروٹس کے ساتھ ایک چھری رکھی تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھی، اگر ذوحان تم یہاں آئے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ آج بھی تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم نہ آئے تو آج نایاب اپنی آخری سانسیں لے گی۔ وہ کہہ کر اس چھری کو اپنے ہاتھ میں پکڑ چکی تھی اور دروازہ کھول کے ایک زوردار آواز لگائی۔ اس گھر کے سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، تو وہ آواز کمروں کے اندر موجود لوگوں کے کانوں تک نہیں گئی، مگر باہر کچن کے سامنے کھڑی الف کے کانوں تک صحیح سے گئی تھی۔ ذوحان کو فون کرو، اس سے بولو کہ ابھی یہاں آئے۔ نایاب کے انداز پر کچھ پل کے لیے تو الف بھی ڈر گئی تھی۔ دیکھیں میڈم، آپ تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ وہ چلا رہی تھی، اس کے انداز خطرناک تھے۔ وہ ایک دم آگے بڑھی اور فون ملانے لگی، اس کے انداز میں ڈر گئی تھی۔ فون جاتی رہی، 1 گھنٹی، 2 گھنٹی، 3 گھنٹے، اور چوتھی گھنٹی پر فون اٹھا لی گئی۔ ذوحان صاحب، اس کی آواز ہکلائی ہوئی تھی۔ ذوحان کچھ پل کے لیے تو کچھ سمجھ نہیں پایا۔ ان کے ہاتھ میں چھری ہے، وہ اپنا ہاتھ کاٹنے ابھی وہ آگے کچھ بولتی جب اوپر سے چیخنے کی آواز آئی، اور وہاں ذوحان کی گاڑی میں ایک دم بریک مارا۔ وہ رک گیا تھا، منہ ٹھہر گیا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ اس آواز نے اسے پوری دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ الف فون چھوڑ کر اوپر کی طرف بھاگی، اور اگلے ہی پل ذوحان مصطفیٰ نے اپنی گاڑی تیز بھگائی۔ اسے بس پہنچنا تھا، بس اس کے پاس پہنچنا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ نہیں نایاب، میں تمہیں اذیت دینے کے لیے یہاں لایا ہوں، تم مجھے اذیت نہیں دے سکتی۔ تم میری اجازت کے بغیر خود کو تکلیف نہیں دے سکتی، صرف ذوحان مصطفیٰ ہی تمہیں تکلیف دے سکتا ہے، وہی تمہیں اذیت دے سکتا ہے۔ وہ تمہیں بھی اجازت نہیں دیتا کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ جنونی انداز میں کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا چکا تھا۔ اب اسے اس کے پاس پہنچنا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ کیا ذوحان کا دل دوبارہ سے بدلے گا؟ کہ ذوحان کی نفرت کم ہوگی یا ختم ہوگی؟
یہ جاننا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، مجھے تو پڑھنے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔